اچھا ناظرین، اس وقت ایک اور اہم ایشو ہے جس پہ بات کرنے کی اشد ضرورت ہے، وہ ہے کرگستان میں جو پھنسے پاکستانی طلبہ و طالبات ہیں، ان کی مشکلات ہیں۔ اچھا میرا نمبر بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ پچھلے کچھ دنوں سے کرگستان میں جو پھنسے اتنے زیادہ طلبہ و طالبات ہیں، طلباء ہیں، طالب علم ہیں، انہوں نے مجھے میسیجز کیے، اپنی مشکلات بتائیں۔ ابھی بھی میرے فون میں کافی میسیجز ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے میرا نمبر لیا کہاں سے، لیکن بہرحال جہاں سے بھی لیا ان اسٹوڈنٹس نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا، اور یقینی طور پہ اس وقت یہ لوگ مشکل میں گرفتار ہیں۔ اور جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں، آپ کی کتنی عمر ہوتی ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی 20 سال کا ہوگا، کوئی 22 سال کا ہوگا، کوئی 21 سال کا ہوگا، چھوٹی عمر کے لوگ ہیں۔ اور بطور پاکستانی اور مسلمان ہمیں یقینی طور پہ پردیس میں جو پھنسے اپنے یہ جو نوجوان ہیں، ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہر سطح پر، ہر فورم پر آواز اٹھانی ہوگی، اور میں اسی پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا سکتی ہوں اس پروگرام کے ذریعے۔ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ جو والدین ہیں جن کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کی اس ٹائم پہ کیا حالت ہوگی، ان کی تکلیف کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جن کے بچے، بیٹے بیٹیاں وہاں پہ پھنس کے رہ گئے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا کہ خود اڑ کر وہاں پہ پہنچ جائیں۔ جتنے بھی والدین مجھے سن رہے ہیں، ماں باپ کا دل تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تو ان کے بچے وہاں سے بحفاظت آ جائیں، وہ دعا گو ہیں۔ اچھا ساتھ ہی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کرگستان جیسا ملک ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں، اور خاص طور پہ جو میڈیکل کے طلبہ و طالبات ہیں، ان کے لیے پسندیدہ ترین ملک کیسے بن گیا؟ یہ جو وسطی ایشیا ہے نا، اس کی جتنی ریاستیں ہیں روس سے آزاد ہوئی ہیں، ان میں تاجکستان کے بعد میں آپ کو ذرا بتاؤں کرگستان دوسرا سب سے زیادہ غریب ملک ہے۔ اتنا غریب ملک ہے کہ یہاں کی 1/4 آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کرگستان قومیت پرستی اور تعصب کی وجہ سے ان کا امیج بڑا خراب ہے۔ تو ایک ایسے ملک میں جہاں پہ غربت بھی ہے، قومیت پرستی ہے، تعصب ہے، میرا نہیں خیال کہ وہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا کوئی ایک اچھا ڈیسیژن تھا۔ بہرحال لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر دوسری چیزیں کہ وہاں پہ 200 400 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی طالب علم تعلیم حاصل کرنے پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک جو محتاط اندازے کے مطابق یہ جو تعداد ہے 12,000 سے زیادہ ہے۔ میں کسی دوسرے ملک جا کر تعلیم حاصل کرنے یا پھر کام کرنے کے بالکل خلاف نہیں ہوں، آپ کا رائٹ ہے، آپ جہاں مرضی جائیں، لیکن جہاں تعصب ہو وہاں جانا اور پھر وہاں جا کے پھر اس طرح کے واقعات ظاہری بات ہے اگر ہوں تو اس میں پھر آپ اپنے ملک پر تنقید کریں، یہ میرے خیال سے صحیح بات نہیں ہے۔ خود کو آپ ظاہری بات ہے جب آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، آگے بھی آ سکتے ہیں، تو تعصب، تو یہ جو تعصب اگر ہوتا ہے، قومیت پرستی جو ہوتی ہے، یہ تو اس کا زہر تو کہاں کہاں آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ذرا میں اپنی ایک دوست کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری ایک دوست ہے، اس نے MBBS کیا، اپنا FCPS کیا، اس کے بعد وہ UK میں جاب کرنے چلی گئی۔ اب وہ جب انگلینڈ میں جاب کر رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پر ایک برٹش خاتون، لگ بھگ ان کی عمر 70 سال سے اوپر، اس نے بتائی کہ کافی ضعیف تھیں، ان کی عمر 70 سال سے اوپر تھی، سینئر سٹیزن، اور وہ خاتون انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لڑکی سے ٹیکہ نہیں لگواؤں گی، میں اسے انجیکشن نہیں لگوا سکتی کیونکہ یہ ایشین ہے۔ وہ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہی تھی اس ڈاکٹر سے کیونکہ وہ ایشین تھی، اور ان خاتون نے ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ پہلی بار گئی، وہاں پہ جاب کر رہی تھی، تو اس کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر وہاں پہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہر بندہ تو اس طرح کا ریسزم کا شکار نہیں ہوتا یا اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا کہ وہ تعصب یا قومیت پرستی اس طرح کی چیزوں پہ بلیو رکھے، لیکن پھر وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے اور زیادہ تر زیادہ عمر کے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال بعد میں اس کو یہ عادت ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں آپ کہ UK جیسے ملک میں اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو کرگستان جہاں پہ غربت ہے، جہاں پہ قومیت پرستی ہے، غیر ملکیوں سے جو تعصب کا راج آپ کہہ لیں، وہاں ظاہری بات ہے ایسا ہو سکتا ہے، ویسے حالات ہوں گے۔ اب اس کا اندازہ آپ دیکھ لیں کہ جو نظارہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اب پوری دنیا نے دیکھا کہ جو وہاں پر ہوا، جو کرگستان کا دارالحکومت ہے بشکیک، وہاں پر ہوا کیا کرگستان کے دارالحکومت میں، وہاں پر یہ جو ڈنڈوں لاٹھیوں سے مسلح جتھے کیسے بغیر کسی خوف کے، کسی ڈر کے، روک ٹوک کے غیر ملکی جو طلباء طالبات ہیں ان پر حملہ کر رہے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا، بغیر کسی ڈر کے، خوف کے وہ جا کے وہاں پہ ہاسٹلز میں اسٹوڈنٹس کے گئے، وہاں پہ جا کر وہ توڑ پھوڑ کرتے رہے یہ لوگ، اور باقاعدہ جو طلباء ہیں، طلباء و طالبات ہیں، ان کو مارتے پیٹتے رہے، جس سے یقینی طور پہ جو غیر ملکی لوگ تھے، اس میں صرف ہمارے ملک کے لوگ نہیں تھے، دوسرے ممالک کے لوگ بھی تھے، بھارت کے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ اب وہاں پہ جا کے ظاہری بات ہے ان بچوں میں خوف و ہراس پھیلا۔ اچھا کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ کرگستان کی جو ازبک لوگوں سے بہت زیادہ لگتی ہے،
تو یہ انہیں اپنا دشمن نمبر 1 کہہ لیں گے سمجھتے ہیں. اس لیے اب جو یہ جھگڑا بڑا ہے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جو کرگستان کے لوگ ہیں ان کے خیال میں پاکستانی ہوں یا پھر انڈین ہوں یا بنگلہ دیشی ہوں, یہ انہیں ازبک سمجھ کر ان سے اس قسم کا رویہ اپناتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے. کسی قوم کی نفرت میں آپ اتنا اندھا نہ ہوں کہ آپ انسانی درندے بن جب ڈنڈے سوٹے لے کے اس کے پیچھے چڑھ دوڑیں. اور یہ کوئی اچھا پہلی بار بھی نہیں ہوا, ذرا سنیے گا, ماضی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. یہ سال 2010 کی بات ہے, تقریباً 14 سال پہلے اس طرح کے وہاں پہ پرتشدد مظاہرے اور فسادات تقریباً 14 سال پہلے, اور اس وقت بھی جو سینکڑوں پاکستانی طلباء تھے ان کو وہاں سے وطن لوٹنا پڑا تھا. ابھی کرگستان حکومت کی یقینی طور پہ ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری نمبر 1 کہ وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو دنگا فساد کرنے والے ہیں ان کو لگام ڈالے اور جلد از جلد اس کے بارے میں کچھ سوچیں, کیونکہ اس سے ان کے اپنے ملک کا نام خراب ہو رہا ہے. اگر غیر ملکی یہاں پڑھنے آئے ہیں تو ظاہری بات ہے زر مبادلہ بھی ان کے ملک کو مل رہا ہے, فائدہ بھی ان کے ملک کا ہو رہا ہے, اور الٹا یہ لوگ انہیں نقصان پہنچائیں. اور اچھا ایک اور پہلو ذرا اس واقعے کا یہ بھی کریں کہ آپ کسی ملک سے نفرت نہ کریں. وہاں پہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے, یہ جو سارا دنگا فساد ہے یہ بشکک کے ایک علاقے میں ہوا ہے نا, اگر باقی علاقوں کی میں صورتحال کی بات کروں تو وہ ایسی نہیں ہے. طرح طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہاں تک میں آپ کو ذرا بتاؤں بڑے یقین کے ساتھ کہ کچھ مقامی جو باشندے ہیں انہوں نے غیر ملکی طلباء سے اظہار یکجہتی بھی کیا. وہ یکجہتی کرنے کے لیے وہاں پہنچے, اور آپ نے شاید اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں کہ ان کے لیے کھانا تک لے کر آئے. اور جیسا کہ میں اپنی بات کو دہراؤں کہ اچھے اور برے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اور اب میرے خیال سے ان کی جو حکومت ہے اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے آخر یہ جو معاملات ہیں اس کو بہتر کیسے کرنا ہے کہ اس طرح کے مسائل دوبارہ نہ ہوں. اچھا دوسرا میں ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو میڈیکل کالجز ہیں نا ہمارے ہاں, وہاں پہ ایک تو میرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور میرٹ زیادہ ہونے کے بعد جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں, گورنمنٹ میڈیکل کالج آپ کے سامنے کے کتنے ہیں لیکن اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہے, میرٹ زیادہ ہوتا ہے. پھر جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کا بھی میرٹ زیادہ ہوتا ہے, ساتھ ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ جو کرگستان ہے نا وہاں کے میڈیکل کالجز میں انٹری ٹیسٹ نہیں ہے, وہاں پہ آپ نے ایم کیٹ انٹری ٹیسٹ نہیں دینا ہوتا, صرف آپ نے ایف ایس سی میں نمبر لینے, وہ بھی تقریباً 60% سے زیادہ آپ کے نمبر اگر ہوتے ہیں 60% سے زیادہ تو آپ جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں. تو وہاں پر جا کے جب آپ لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک سستا آپ کو میڈیکل کالج وہاں مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کو اتنے نمبروں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کر آ جائیں. تو یہاں پہ میں والدین سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, حکومت سے میری تھوڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جتنے میڈیکل کالجز یہاں پہ بنائیں, جتنے طلباء کو یہاں پہ موقع ملے کہ یہاں سے سفر کرنے کی ضرورت نہ پڑے, انگریزی والا سفر بھی کریں وہاں جا کے, پھر اردو والا سفر پہلے کر کے جائیں. تو پاکستان میں بہت میڈیکل کالجز ہونے چاہیے, یونیورسٹیز ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے نا کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی, یقینی طور پہ ہونی چاہیے. یہاں پہ جتنے تعلیم کے مواقع ہوں اتنے زیادہ مواقع ہونے چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں والدین سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بچوں کو پریشرائز نہ کریں کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, آپ نے انجینئر ہی بننا ہے. میں بہت سے بچوں کو جانتی ہوں کہ جو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بننا چاہتے, لیکن والدین کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر یا انجینئر ہی بننا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے. تو میری والدین سے آج ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی بچوں کو ایک بالکل فری ہینڈ دیں کہ جو بچہ جو بھی بننا چاہتا ہے, وہ کوئی بھی پروفیشن اس کا پسندیدہ پروفیشن ہو سکتا ہے, آپ اس کو بننے کی اجازت دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.